الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلى الله الصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الذي قال في وحدته نزل يمينا وشمالا الذي قال هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا الذي عبده مريدا وباقره صغيرا ابھی تک بھی کچھ مومنین نے نہیں سنا پھر سنا تو الذی حرمه اسیرا کوفة والشام الذي كان في وقت ودائه يا زينب يا أم كلثوم ويا سفينة علیکم منی سلام فرماتے تھے میرے بیٹی میرے سینے پر سونے والی فرماتے تھے تجھے میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ابو بابا تجھے ودا کرنے آ گیا بس ایک ہی غربت سنانی ہے دادارو جب وقت آخر حسین ودا کر رہے تھے جس بی بی کا آپ ماتم کرنے آئے ہو عمر کم ہے دکھ زیادہ ہے بس ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں 4 برس کی عمر اتنی عمر ہوتی ہے جس عمر میں دکھ کا پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ جانے کتنے دکھ آئے 4 سال کی معصومہ کمر جھکی ہوئی کانوں سے خون بہ رہا ہے جب وقت ودا دیکھا کہ میرا بابا جا رہا ہے امام مٹی پہ بیٹھ گئے بیٹی کو سامنے بٹھایا فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرا بابا تجھے نہیں ملے گا بیٹا آج پہ پھوپیاں تجھے جہاں بھی سلائیں سو جانا بیٹا جہاں تیری پھوپیاں جائیں چپ کر کے پھوپیوں کے ساتھ چلے جانا عزاداروں سنو گے بی بی نے کیا جواب دیا بی بی فرماتی ہیں بابا آپ کربلا میں رہ گئے آپ کے ساتھ بھیا علی اکبر بھی رہ گئے بھیا علی اصغر بھی رہ گئے میرا چچا عباس بھی آپ کے ساتھ رہ گیا بابا اتنا بتاؤ میرے حصے میں کیا آ گیا عزاداروں حسین کربلا کے سر میں ڈال کے فرماتے ہیں بیٹا تیرے حصے میں یتیمی
تیرے حصے میں شبر گیا چلے، تیرے حصے میں رسی یہ 4 برس کی بیوی جس کا آپ ماتم کرنے آئے ہو، اہل بیت کے گھرانے میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن کی عمر کم ہے، دکھ زیادہ ہے۔ پہلی بیوی نبی کی بیٹی، اب زیادہ جوان بیٹھے ہیں، میں ایک ہی جملے سے بیوی کا بتاؤں کہ 18 برس عمر، بزرگ بیٹھے تائید کریں گے، 18 برس وہ عمر ہوتی ہے نا جس عمر میں انسان کو زندہ رہنے کا دل کرتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے نا کہ میں زندہ رہوں۔ 18 برس کی عمر ہے، عزادارو اللہ جانے نبی کی بیٹی پہ کتنے دکھ ہوئے۔ 18 برس کی عمر ہے، پھر بھی ہر وقت دعا کر رہی تھی، اللہم اجلنی وفاتی سریعا، پروردگار مجھے موت جلدی دے دے۔ 18 برس کی عمر ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت موت کی پٹی ماتھے پہ باندھی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، ایک ہاتھ اکثر پہلو پہ رکھتی تھی۔ سنوگے ہاتھ کا پہلو پہ آنا کتنا غمناک ہے، اس لیے غمناک ہے جب آپ کو میرا مولا غسل دے رہا تھا نا تو ہاتھ جب پہلو سے ہٹایا نا، علی مولا کی رونے کی آوازیں جب بہت بلند ہوئی تو ہمارے والوں نے پوچھا کہ مولا صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو آپ خاموش کرا رہے ہیں، نہیں رونے دے رہے، کیا وجہ ہے کہ آپ غسل دیتے ہوئے بطول کو غسل دیتے ہوئے آپ کی چیخیں بلند ہو گئی؟ آپ سنو گے علی مولا فرماتے ہیں مجھے نہ رلاؤ، جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا بطول کے پہلے بطول کے نشان تھے، اللہ جانے وہ بطول مجھ سے زخم کی چھپاتے رہے۔ اللہ جانے دوسری بیوی یہی بیوی ہے جس کی عمر 4 برس کی ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان اور شام کے اس راستوں میں 2 چھوٹے تھے نا، کربلا میں علی اصغر، شام کے راستے میں بی بی سکینہ، لیکن دکھوں میں کربلا کی کہانی میں 6 ماہ کا بڑھ گیا، اور کربلا سے شام کے راستے میں دکھوں کی حسین کی 4 سال کی بڑھ گئی۔ اگر اتنے دکھ ہیں پورے راستے میں بی بی کے، اتنے زیادہ دکھ ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، سن سکو تو سنو، اتنے دکھ ہے کربلا سے لے کر شام تک بی بی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا، اللہ جانے کیوں تبدیل ہوتا رہتا۔ وہ علماء فرماتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک جس کا بھی دل کرتا حسین کی بیٹی کو تباہ پھر بیوی کے اکثر خون جاری ہے، تازہ رسولوں کے بزرگ بیٹھے تائید کریں گے، بچوں کے یہ جو خواتین کے زیور ہوتے ہیں نا، ہر زیور آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا مجلس ہو جائے گی، ہر زیور آسانی سے اتر جاتا ہے، لیکن جو کان کی بالیاں ہوتی ہیں نا، اس میں پوریاں لگی ہوتی ہیں، یہ آسانی سے نہیں اترتی۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، جب اتارنا چاہا نانا اتری، ایسے بالیوں کو کھینچا جب تک حسین کی بیٹی زندہ رہے، کانوں سے ہاتھوں کو بڑے دکھ ہے بی بی کے۔ جب قافلہ شام کے زندان میں پہنچے اور بی بی کی شہادت کے دن قریب آتے ہیں، صبح سے لے کر بی بی شام تک رو رہی تھی بابا کو، پھوپھیاں چپ کرا رہی تھی، بی بی نہیں رو چپ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ سنو گے علماء یہی فرماتے ہیں جب سو رہی تھی نا بی بی، ساری سمجھ گئی کہ اب سکینہ آرام سے سو رہی، لیکن تھوڑی ہی دیر ایسے ہی گزری نا بی بی نے اپنے بابا کو بلند کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی بی بی کہ شام کے زندان میں جب آوازیں بلند ہوئی نا تو زندان کے جو دروگا تھے وہ آ کے کہا کہ یزید کہہ رہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ امام نے فرمایا میری 4 سال کی بہن ہے، اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہے۔ کہا اس کے چپ کرانے کا ذریعہ کیا ہے؟ امام نے کہا میرے بابا کا اگر سر مل جائے نا
اگر یہ اپنے بابا کو مل جائے گی تو پھر نہیں روئے گی. جملہ سنا زادارو. اس نے کہا آپ وعدہ کرتے ہیں جب سر مل جائے گا یہ نہیں روئے گی؟ امام نے کہا گا اس لیے نہ ہوگی نہ روئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تشت میں سر دیکھا نا زندان میں سر آ گیا. آزادارو سنو گے حسین کی 4 سال کی بیٹی سمجھی کہ شاید شام والوں نے میرے لیے کھانا بھیجا. بی بی نے جلدی سے تشت کی طرف بڑھی. جیسے رومال ہٹایا بابا کا سر دیکھا. سنو گے عزادارو کتنا پیار تھا بی بی کو. بابا کی بات نیند نہیں آتی تھی کہ جب اب بابا کو سر میں سامنے دیکھا نا جلدی سے بابا کے سر کو اٹھایا, سر کو سینے سے لگا کے پہلا جملہ کہا بابا آپ کی زلفوں میں یہ خون کس نے شامل کیا؟ بابا آپ کی داڑھی میں یہ خون کس نے لگایا؟ بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ آپ بی بی کے سوال پڑھ رہے تھے. بی بی پوچھ رہی تھی بابا بابا مجھے بتائیے آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ زادارو سنو گے بی بی کہہ رہی تھی بابا جب وقت آخر آپ چلے گئے تھے بابا آپ چلے گئے تھے لیکن ظالموں نے ہمارے خیمے کو آگ لگا دی. پوری کربلا کی کہانی اپنے بابا کو سنا رہی تھی. فرماتی تھی بابا آپ تو چلے گئے آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے میری پھوپھیوں کو بہت مارا. بابا آپ تو چلے گئے ظالموں نے میری پھوپھیوں کی چادر روئی. بابا ذرا میرے کانوں کی طرف دیکھو اس شمرن نے میری بالیاں نوچ لیے. بابا اب تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. آزادہ ایک ہی جملہ آخر میں پڑھوں گا. بی بی نے کہا بابا اس وقت شام میں آپ کے قاتلوں کی بیٹیاں نرم بستر پہ سوتی ہیں, بڑے آرام دہ تکیے پہ نیند کرتی ہیں. بابا آپ کی سکینہ ریت کا بستر بنا کے اینٹوں کے تکیے پہ بابا سوتی ہے. آزادارو اتنے میں بی بی اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھا سو گئی. بی بی انہیں سمجھا کہ شاید سکینہ تھکی ہوئی ہے نا کہ کربلا کے بعد بی بی چین سے نہیں نہ سوئی. اب ماں خوش ہو رہی ہے. اب اتنے میں جناب سید سجاد کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. بے جا کے اپنی بہن کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ. بی بی نے رونا شروع کیا. سجاد کیوں پڑھ رہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن اس دنیا سے چلی گئی. آج کے بعد میری بہن کی دکھوں سے آزادی ہو گئی. اللہ